السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ہی گزار دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1547۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1548۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام حمد تیری ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1549۔ میں جانتی ہوں کہ کس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ یوں کہتے تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس کی متابعت سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے اعمش سے بھی کی ہے، اور شعبہ نے کہا کہ مجھ کو سلیمان اعمش نے خبر دی کہ میں نے خیثمہ سے سنا، اور انہوں نے ابو عطیہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1550۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو وہیں رہے۔ صبح ہوئی تو مقام بیدا سے سواری پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تسبیح اور تکبیر کہی، پھر حج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا۔ جب ہم مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا ان سب نے احرام کھول دیا۔ پھر 8ویں تاریخ میں سب نے حج کا احرام باندھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر بہت سے اونٹ نحر کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن مدینہ میں بھی 2 چھترے سینگوں والے مینڈے ذبح کیے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض لوگ اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں: ایوب سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے انس سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1551۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پوری طرح کھڑی ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لبیک پکارا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1552۔